وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ کئی مرتبہ لوگ خود دعا نہیں کرتے، دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں چاہے ان کو 200-500 روپے ہدیہ کیوں نہ دینا پڑے وہ دے دیں گے، لیکن دعا تو ان سے لینی ہے کیونکہ اللہ انہی کی سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تمہاری نہیں سنتے، دوسروں کی نہیں سنتے، بس کچھ مخصوص لوگ ہیں۔ یہ تو عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے دوست۔ اگر ہم گنہگار صحیح، گنہگار ہونا الگ چیز ہے اور دعا مانگنا پھر الگ چیز ہے، بلکہ گنہگار ہونے کے باوجود جب بندہ دعا کرے گا تو دعا کے ذریعے سے ہی تو پھر یہ گناہ معاف ہوں گے۔ اگر گنہگار کی دعا قبول نہ ہو تو پھر استغفار کیا ہے؟ یہ بھی تو دعا ہے، پھر اس کا مطلب تو یہ کہ استغفار بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو بہت بھاری کام ہو جائے گا، بہت بڑی قدغن لگ جائے گی۔ لہٰذا ایسا ہرگز نہ سوچیں گناہ ہو گئے، گناہ سے دامن داغدار ہو گیا، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں رہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ نہیں، کہیں پیارے اللہ آپ کے سامنے نہیں پھیلائیں تو کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ اللہ جی اگرچہ یہ دامن داغدار ہے، اگرچہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اٹھائے جا سکیں، لیکن میرے پیارے اللہ اور کوئی جگہ بھی تو ایسی نہیں ہے جہاں پھیلائے جائیں۔ اللہ جی جو کچھ ہے ہمارے تو آپ ہی ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، دھو دیجئے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اتنی بات یاد رہے گی۔ تو دعا جو ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں تو بہت اچھا کہیں، لیکن ہم خود بھی تو پرسنل وقت نکال کے دعا کریں۔ شوہر کئی مرتبہ بیوی کے سامنے دعا نہیں کرتا، اس سے شرماتا ہے۔ بیوی شوہر کے سامنے دعا نہیں کرتی، ایک طرف بیٹھ کے شرماتی ہے۔ ان کی موجودگی میں کیا مانگیں؟ جی یہ بیکار کی شرم و حیا ہے، بیکار کی شرم و حیا نہیں۔ شوہر گڑ گڑا کے مانگے تاکہ بیوی کو اس بات کا احساس ہو کہ جب میرے شوہر مانگ رہے ہیں تو میں کیوں نہ مانگوں، جی میں کیوں نہ مانگوں۔ اور کیا پتہ وہ پیچھے بیٹھ جائے ہمارے، جب ہمارے آنسو بہ رہے ہوں اور سسکیاں نکل رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جائے اور شاید اللہ پاک کو اس کی آمین پسند آ جائے اور ترس آ جائے اور اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کے اندر دعا مانگنے کا معمول نہیں بناتے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔ پھر بچوں کو سبق کیسے ملے گا؟ بچے تو سوچیں گے صرف مسجد میں جو جاتے ہیں اسی وقت دعا کی جاتی ہے، باقی گھر میں دعا نہیں ہوتی، گھر میں دعا نہیں۔ اس لیے دوستو گھروں کو زندہ کریں۔ گھر ہمارے مردار خانے بن چکے ہیں، قبرستان بن چکے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کے اندر تو صرف عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے تو اللہ نے مسجد بنائی۔ یہ خواہ مخواہ کی ایک تصور پیدا ہوگا۔ اس لیے گھروں کے اندر نفل پڑھنے کا معمول بنائیں، دعا میں بیٹھنے کا معمول بنائیں، اور بچوں کی اس میں تعلیم ہوتی ہے، بچوں کو گود میں لے کے بیٹھ جائیں، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں میرے پیارے رب، دنیا کے اندر بھیکاری اپنے بچوں کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں، بچوں کو گود میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کے لیے بھیک دے دو، بچے کو واسطے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، میں بھی اپنے معصوم بچے کو لے کر آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں، اللہ میرے ہاتھ تو اس قابل نہیں ہے کہ اٹھائے جا سکیں، آپ کے سامنے پھیلائے جا سکے، لیکن میرے ہاتھوں میں جس معصوم بچے کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا واسطہ، یا اللہ اس کی معصومیت کا واسطہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو نہ جانے اللہ کی کیسی رحمت برسے گی اور کام بن جائے گا۔